السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے غزوہ احد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غزوہ احد۔ غزوہ احد کے تقریباً 1 سال کے بعد یہ غزوہ ہو رہا تھا، اور غزوہ احد دراصل یہ شوال 3 ہجری میں ہوا۔ قریش ابھی غزوہ بدر کے انتقام کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ مقام کردہ میں ان پر ایک مار پڑی، اور ان سے ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا، اور انہوں نے تیاری کی رفتار تیز کر دی، یعنی کہ تیاریوں کی رفتار انہوں نے تیز کر دی، اور رضاکارانہ بھرتی اور دروازہ اس کا کھول دیا، یعنی کہ بے انتہا بھرتی کی، اور اس کا دروازہ بھی انہوں نے کھول دیا، اور اس میں انہوں نے حبشیوں کو بھرتی کیا۔ حبشی بہت طاقتور ہوتے ہیں اور بالکل قوی لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنی جو بھرتی کی اس میں حبشیوں کو بھرتی کر دیا، اور ترغیب اور تحریض کے لیے کچھ شاعر خاص کیے، یہاں تک کہ 3000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا، جس کے پاس 300 اونٹ، 200 گھوڑے، 700 زرہیں تھی۔ اس لشکر کے ساتھ کئی عورتیں بھی تھیں جن کا کام جنگ کے لیے بھڑکانا تھا ان کو، اور جوش و بہادری کی روح پھونکنا تھا، اور اس کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، اور علم برداری بنی عبدالدار کے بہادر تھے۔ یہ لشکر غیظ اور غضب سے بھرپور مدینہ کے اطراف میں پہنچا، اور جبل عینین اور احد کے قریب وادی قنات کے دامن میں ایک کھلے میدان کے اندر ڈیرا ڈال لیا۔ یہ جمعے کا دن تھا، اور شوال 3 ہجری کی 3 ہجری تھی۔ شوال 3 ہجری تاریخ 6 تھی۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ خود بھی آئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا تھے، انہوں نے جو شوال 3 ہجری میں وہاں پر جنگ کے لیے ڈیرا ڈالا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کی آمد کے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہی خبر ہو چکی تھی، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ نظام تھا نا کہ باخبر رہنے کا، تو یہ کتنا اہم اور امپورٹنٹ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نجران کی طرف جاتے یا غطفان کی طرف جاتے، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی تھی نا کہ وہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، حملے کے لیے وہ شروعات کر رہے ہیں مقابلے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر ملتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت الرٹ رہتے تھے۔ تو جب ان کو خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات سے نپٹنے اور مدینے کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی طلایہ گردی گیری انتظام کیا، اور فرما لیا، پھر جب لشکر پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینہ کے اندر قلعہ بند ہو جائیں، مرد گلی کوچوں اور ناکوں پر لڑائی کریں، اور عورتیں گھروں کی چھتوں سے یعنی مرد جو ہے آمنے سامنے ہو کر گلیوں کوچوں سے چھپ چھپ کر وار کرے، اور پھر عورتیں کیا ہے چھتوں سے وہ اینٹیں پتھر وغیرہ جو دشمنان اسلام ان پہ پھینکے۔ لیکن رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اسی رائے کو اس کے موافق تھی، یعنی کہ اس نے بھی یہی رائے دی، گویا وہ چاہتا تھا کہ گھر ہی بیٹھا رہے اور جنگ سے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اس کو، تو جنگ سے پیچھے رہنا چاہتا تھا وہ۔ لیکن جوانوں نے جوش دکھایا اور کھلی جگہ دو ہاتھ کرنے پر اصرار کیا، یعنی جو صحابہ تھے جو جنگ احد میں نہیں جا سکے، تو وہ جنگ بدر میں نہیں جا سکے تھے، تو وہ یہ جنگ احد میں جانا چاہتے تھے، تو آپ نے ان کی رائے مان لی، یعنی جو نوجوان تھے جو بدر میں نہیں جا سکے، تو اب وہ جنگ احد میں جانے کے لیے ان کے اندر جوش و خروش تھا، اور اسی لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوانوں کی بات مان لی، اور لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کیا۔ ایک دستہ مہاجرین کا تھا، جس کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسرا قبیلہ اوس
جس کے علم بردار حضرت اسید بن حضیر رضی تعالیٰ عنہ تھے۔ تو علم بردار کے معنی کیا؟ علم بردار یعنی کہ جھنڈے کو اٹھانے والا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی ایک ٹکڑی ہوتی ہے تو اس میں ایک شخص ہوتا ہے کہ وہ فلیگ کو لیے رہتا ہے، جھنڈے کو لیے رہتا ہے نا، تو اسی طرح ان سب ٹکڑیوں میں ایک شخص تھے جو وہ جھنڈے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسرا خزرج کا جس کے علم بردار حضرت حباب بن منذر رضی تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد آپ نے جبل احد کا رخ کیا اور مقام شیخین پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا۔ جو چھوٹے تھے تو انہیں واپس کر دیا گیا، یعنی کہ جو نوجوان چھوٹے تھے، عمر زیادہ بھی نہیں تھی ان کو، تو واپس کر دیا گیا۔ البتہ رافع بن خدیج رضی تعالیٰ عنہ کو چھوٹے ہونے کے باوجود بھی اجازت دے دی گئی، کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر بچہ چھوٹا بھی ہے لیکن اس کو اگر داخلے نہیں ملتے، لیکن بعض وقت چھوٹے بچوں کو بھی کیا ہوتے ہیں، ایڈمیشن مل جاتے، داخلے مل جاتے، کیونکہ ان کے اندر خاص کیا ہوتی ہے، اسکلز ہوتی ہے۔ ان کے اندر خاص اسکل کیا تھی؟ تیر چلانے کی ماہر تھے۔ اس پر سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں اور اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ آپ نے دونوں میں کشتی کروائی اور واقعی سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہٰذا سمرہ کو بھی اجازت مل گئی۔ مقام شیخین ہی میں آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی اور وہیں رات گزاری، اور لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے۔ پھر آخر رات میں فجر سے پہلے کوچ کر دیا اور شوط نامی ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھی۔ یہی عبداللہ بن ابی نے بغاوت کی اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ گیا۔ یعنی اس نے تو منافق تھا نا، یہ عبداللہ بن ابی، اور اپنے 360 ساتھی جو یہ بھی کیا تھے، منافقین تھے۔ تو ان کو بہانہ یہ مل گیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی اور ہماری بات نہیں لی گئی، ہماری رائے نہیں لی گئی، اس لیے ہم یہ جنگ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ تو اب 1000 میں سے کیا بچے؟ 300 اگر الگ ہو گئے تو بچے کتنے؟ 700۔ اب 700 لوگ رہ گئے اس جنگ میں، صحابہ کی تعداد کتنی رہ گئی؟ 700۔ اسی وجہ سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ میں بھی کیا ہے، ضعف کی لہر دوڑ گئی، اور قریب تھا کہ یہ دونوں گروہ بھی پلٹ جاتے۔ لیکن یہ کیا تھے؟ یہ مخلصین تھے، یہ منافقین نہیں تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کفار کا اتنا بڑا جو تھا گروہ چلا آ رہا ہے لڑائی کرنے، اور پھر کیا ہے، اب جو مخلصین صحابہ تھے وہ بھی، ان کی بھی جو ہے خوف کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے، ان کی بھی جو ہے وہ بھی پھسلے جا رہے تھے، کہ قریب تھا کہ یہاں پہ نا کہا کہ وہ لوگ قریب تھا کہ پھسل جاتے، یعنی کہ لوٹ جاتے، جنگ سے پلٹ جاتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مخلصین تھے، ثابت مطلب کہ ان کے دل میں کوئی کھوٹ کپٹ نہیں تھا، وہ منافقین نہیں تھے، لیکن وہ مخلصین تھے، تو اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں نا، تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا۔ مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی، اب رہ گئی 700، باقی بچے۔ تو اب اسی لشکر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر راستے سے احد کی جانب پیش قدمی کی، اور احد کی بلندیوں کو پشت کی طرف کرتے ہوئے وادی کے سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا۔ اس طرح دشمن مسلمان اور مدینے کے درمیان حائل ہو گیا۔ پھر یہیں سے آپ نے لشکروں کو مرتب فرمایا، اور عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ عنہ کی کمان میں جبل عینین اور بعد میں جبل رماح کے نام سے معروف ہوا 50 تیر اندازیں مقرر فرمائی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا، اور انہیں حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار کر دور رکھیں اور مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کریں۔ یہیں پر اسی کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یعنی کہ صبح سویرے آپ جو مومنوں کو قتال کے لیے تیار کر رہے تھے۔ تو اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی قرآن کریم کی، اور انہیں تاکید کی کہ جب تک آپ کا حکم نہ آ جائے اپنی جگہ نہ چھوڑے، خواہ مسلمان فتح یاب ہو یا شکست خواہ۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست ان کو جو نصیحت دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ایک مطلب کہ تم لوگ دیکھو کہ مجھے اور مسلمانوں کو، ہمارے سروں کو جو پرندے ہیں وہ اچک اچک کے کھا رہے ہیں، یعنی کہ نوچ نوچ کے سروں کو ہماری بوٹیاں جسم کی کھا رہی، لیکن تب بھی تمہیں جہاں پہ تمہیں سیٹ کر رہے ہیں، جس ذرے پہ تمہیں سیٹ کر رہے ہیں، تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، یہاں سے ہٹ کے نہیں جانا ہے۔ تو درہ ایک پہاڑی کے چھوٹے سے جو مطلب کہ ایک
ہول ایسا ہوتا ہے جدھر سے دشمن کا آنے کا خطرہ تھا، اسی جگہ پر 50 تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا ہوا تھا، لیکن آخری میں کیا ہوتا ہے کہ یہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زبردست ان کو نصیحت کی کہ تم لوگ دیکھو گے، دیکھنا کہ اگر ہمارے یعنی کہ مسلمانوں کی اور میری جو ہے بوٹیاں بھی پرندے نوچ نوچ کے کھڑے، تب بھی تم وہاں سے نہیں ہٹو گے، لیکن جب تک کہ ہم تمہیں خود اجازت نہ دے کہ ہاں تم وہاں سے ہٹ جاؤ۔ لیکن کیا ہوا، انہوں نے وہاں سے پہلے ہی ہٹ گئے تھے۔ ادھر مشرکین نے ابھی لشکروں کو مرتب کیا اور میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کی۔ ان کی عورتیں صفوں میں گھوم گھوم کر دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھی، یعنی کہ ڈفلی جیسے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ڈفلی ایسے ٹائپ کا یا ڈھولک ایسا ہوتا ہے، تو اس کو وہ لوگ پیٹ پیٹ کر کے گانا بجانا گا کر کے جو کفار مکہ ہے ان کو جوش دلا رہی تھی۔ یعنی کہ اس سے پتہ ہی چلتا ہے یہ عورتیں بھی یہ کیا تھی، میدان جنگ میں یہ آئی ہوئی تھی۔ اور یہ اشعار کہہ رہی تھی، یہ ڈف پیٹ پیٹ کر گانا گا رہی تھی اور لڑائی کے لیے بھڑکاتی جاتی تھی اور نوجوانوں کو غیرت دلاتی جاتی تھی، اور یہ اشعار بھی پڑھ رہی تھی، یعنی گانے بجانے گا کر کے ایسے شعر و شاعری والے الفاظ کہہ رہی تھی، اور کہہ رہی تھی اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گے اور قالینیں بچھا دیں گے، اور اگر تم پیچھے ہٹو گے تو ہم روٹھ جائیں گے اور الگ ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے یہ اپنے مطلب شعر و شاعری میں گانے گا گا کے اس طریقے سے یہ الفاظ کہہ رہی تھی اور نوجوانوں کو جوش دلا رہی تھی، اور علم برداروں کو ان کا فرض یاد دلاتے ہوئے یوں کہہ رہی تھی، دیکھو بنی عبدالدار اور دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کوار۔ اس طریقے سے یہ عورتیں جو تھی اس طرح سے یہ لوگوں کو کفار مکہ کو جوش دلا رہی تھی۔ مبازرت اور قتال، مبازرت کہتے ہیں آمنے سامنے آ کر لڑنے کو۔ پھر دونوں لشکر قریب آ گئے تو مشرکین کا علم بردار اور قریش کا سب سے بہادر انسان طلحہ بن ابی طلحہ عبدری نبودار ہوا۔ وہ اونٹ پر سوار تھا، اس نے دعوت مبازرت دی۔ جواب میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، شیر کی طرح جست لگا یعنی کہ چھلانگ لگائی اور اونٹ پر جا چڑھے، پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد ہر طرف سے جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ خالد بن ولید نے جو اس وقت مشرکین کے رسالدار تھے، 3 بار کوشش کی مسلمانوں کی پشت پر جا پہنچے، لیکن تیر اندازوں نے، یہ وہی درہ تھا جہاں پہ تیر انداز موجود تھے، تو تیر اندازوں نے تیر برسا کر انہیں واپس کر دیا یہاں پر، کیونکہ ابھی وہ لوگ سیٹ تھے، وہ لوگ ہٹے نہیں تھے، تو ابھی لڑائی کیا تھی، مسلمانوں کے حق میں چل رہی تھی۔ مسلمانوں نے مشرکین کے علمبردار پر اپنا حملہ مرکوز رکھا، یہاں تک کہ ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا۔ یہ کل 11 شخص تھے۔ ان کے خاتمے کے بعد جھنڈا زمین پر آ گرا، مسلمانوں نے بقیہ اعتراف پر حلہ بول دیا، صفوں کی صفیں الٹ دی اور مشرکین کی اچھی طرح پٹائی کی۔ ابو دجانہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اسی پیش قدمی اور غلبے کے دوران اللہ اور اس کے رسول شیر حمزہ یعنی کہ حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب رضی اللہ کیا ہوئے، شہید کر دیے گئے۔ انہیں وحشی بن حرب نے قتل کیا۔ یہ ایک حبشی غلام تھا جو نیزہ پھٹ یعنی کہ نیزے کو پھٹکنے کا یہ ماہر شخص تھا۔ یہ سکلز کیا تھی اس کے، نیزے کو پھینک کر کے مارتا تھا، اس طریقے سے جس کو مارتا تھا وہ اس کے تیر لگ ہی جاتا تھا، تو نیزہ پھٹک کے مارنے کا یہ ماہر تھا۔ تو اس کے آقا جبیر بن مطعم نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو اسے آزاد کر دے گا، کیونکہ نا حمزہ رضی اللہ عنہ ہی اس کے چچا طعیمہ بن عدی کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا انہوں نے۔ چنانچہ وحشی ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مشرکین کی ایک آدمی سبا بن عرفہ کا سر قلم کر رہے تھے کہ وحشی نے ان کی طرف نیزہ کا رخ کیا اور اسے اچھال دیا۔ وہ غافل تھے، نیزہ ان کے پیڑوں کے اوپر جا کے لگا اور دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا اور وہ گر گئے اور اٹھ نہ سکے، یہاں تک کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی۔
बहरहाल मुशरिकीन शिकस्त खाकर भाग खड़े हुए। जोश दिलाने वाली औरतें भी भागी। मुसलमानों ने मुशरिकीन को घेर लिया, उन्हें मार भी रहे थे और गनीमत भी समेट रहे थे, लेकिन ऐन इसी मौके पर तीर अंदाजों ने गलती की और अपनी मोर्चों में बाकी रहने का जो ताकीद हुक्म उन्हें दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके बावजूद गनीमत के चक्कर में उनके 40 आदमी पहाड़ से नीचे उतर आए। यानी कि अब वहां पे कितने रह गए? 10। अब जाहिर सी बात है, जहां 50 आदमी तीर बरसा रहे थे, अब वहां 10 आदमी तीर बरसाएंगे तो क्या उनकी ताकत रह जाएगी? ना, कोई ताकत नहीं रहेगी। और आप इसे देखिए, खालिद बिन वलीद जो थे, इसी मौके को गनीमत जानकर पहाड़ों पर 10 आदमी वहां पे रह गए तो उनका सफाया कर दिया। ये खालिद बिन वलीद ने क्या किया, ये उस मौके की फिराक में थे, 3 बार उन्होंने कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अब देखिए कि वहां पे 10 आदमी है तो 10 आदमी को मिनटों में उन्होंने क्या किया, सफाया कर दिया, शहीद कर दिया। फिर पहाड़ के पीछे से घूम करके मुसलमानों की पुष्ट पर आ रहे और उनको नरगे में लेना शुरू कर दिया। नरगा यानी घेरे में लेना। उनके सवारों ने एक नारा बुलंद किया जिसे मुशरिकीन ने पहचान लिया और वो भी पलट पड़े और उनकी एक औरत ने लपक कर झंडा उठा लिया। फिर क्या था, बिखरे हुए मुशरिकीन उसके इर्द गिर्द सिमट आए और जम गए। यूं मुसलमान चक्की के दो पार्टों में इसके बीच में आ गए। आप देखिए कि एक गलती, छोटी सी एक गलती, नादानी की वजह से क्या हुआ, इन्होंने जो जीती हुई जंग थी, इतनी मतलब कि नुकसान में बदल गई वो मुसलमानों की छोटी सी गलती। तो चक्की के दो पार्ट की तरह मतलब क्या है कि यानी कि एक तरफ खालिद बिन वलीद का पूरा लश्कर था और दूसरी तरफ जो पिट कर जा रहे थे मुशरिकीन, वो सब के सब वापस आ गए। एक तरफ ये लोग और फिर उधर जो पिटने वाले मुशरिकीन जो भाग रहे थे वो वापस आ गए। तो अब बीच में रह गए मुसलमान, चक्की के दो पार्टों की तरह ये बीच में पिस करके रह गए। तो मुसलमानों के अंदर दरअसल क्या था, माल की मोहब्बत उनके अंदर आ गई। और जब माल की मोहब्बत इंसान के अंदर आ गई तो वो अपने क्या है, मकसद को भूल गए। वो ये समझे कि हम लग रहा है जंग जीत गए हैं और जो है मुशरिकीन मक्का जो है भाग रहे हैं, और ऐसा ना हो कि हम यहीं पे खड़े के खड़े रह जाएं और ये सारा माले गनीमत जो है बाकी लोग ले जाएं और हमको ना मिले। तो बस ये 40 तीर अंदाज जो थे अपनी जगह को छोड़कर नीचे उतर इसीलिए आए क्योंकि माल समेटना था उनको, माल गनीमत की लालच आ गई। छोटी सी मिस्टेक और इतना बड़ा नुकसानात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुशरिकीन का हमला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की अफवाह। इसी वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे तशरीफ फरमाए थे और आपके साथ सिर्फ 7 अंसार और 2 मुहाजिरीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ के पीछे से खालिद के सवारों को नमूदार होते हुए देखा तो निहायत बुलंद आवाज से पुकारा कि अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ। लेकिन इस आवाज को मुशरिकीन ने, जो मुसलमान की बानिस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा करीब थे, पहले सुन लिया। यानी कि मुसलमान नहीं सुन सके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज, लेकिन मुशरिकीन ने पहले सुन लिया और उनके एक दस्ते ने तेजी से आवाज का रुख किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। उनकी कोशिश थी कि मुसलमानों के पहुंचने से पहले ही वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार डाले, उनका काम तमाम कर दे। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो उनको हमसे दफा करे और इसलिए जन्नत है, या उसके लिए जन्नत है, या ये फरमाया कि जन्नत में वो मेरा रफीक होगा। इस पर एक अंसारी ने आगे बढ़कर उन्हें पीछे ढकेलता ढकेला और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसके बाद आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टोटल कितने लोग थे? 7 और 2 9, यानी कि 7 अंसारी 2 मुहाजिरीन। अब ये क्या है, सातों अंसारी के जो थे पहले आ गए। पहले अंसारी आए, वो शहीद हो गए। उसके बाद मुशरिकीन ने फिर हमला किया, फिर बिल्कुल करीब आ गए, फिर आपने यही फरमाया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, कौन है जो इनको हमसे दफा करे और फिर जन्नत में वो मेरा रफीक होगा। अब ये एक दूसरे सहाबी थे, ये यानी कि अंसारी थे, तो उन्होंने बढ़कर उन्हें पीछे ढकेला और वो भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, यहाँ तक कि सातों अंसारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते करते शहीद हो गए। जब सातों अंसारी सहाबी जो थे गिर गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 कुरैशी मुहाजिरीन बाकी थे। बाकी बचे एक एक थे तलहा बिन उबैदुल्लाह और दूसरे थे साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चुनाचे अब मुशरिकीन ने अपना हमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मरकूज किया, यहाँ तक कि आपको एक पत्थर पत्थर लगा जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पहलू के बल वो गिर गए।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا داہنا ربائی دانت ٹوٹ گیا، یعنی کہ نیچے کے جو 4 دانت فرنٹ کے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں ربائی، تو اس کا دایا جو دانت تھا ان کا وہ ٹوٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نچلا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا، خود سر پر ٹوٹ گئی، خود یعنی کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہیلمٹ ہوتا ہے ویسے ہی ایک لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے تو جنگی لباس میں وہ شامل ہوتی ہے، تو وہ جو خود تھی وہ بھی لوہے کی ٹوپی تھی، وہ بھی ٹوٹ گئی، اتنا زیادہ ان کے اوپر حملے ہو رہے تھے، جس سے سر کے اوپر پیشانی پر چوٹیں آئیں، آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر تلوار کی ضرب لگی، جس سے خود کی دو جو کڑیاں ہیں لوہے کی کڑیاں ان کے اندر گھس گئیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جو خرد کی جو کڑیاں یعنی کہ لوہے سے تیار ہوتی تھی نا، زرہ وغیرہ، یہ جنگی لباس، یہ ٹوپی، تو اس میں سب کڑیاں تھیں، جڑی ہوئی تھی لوہے کی، اتنی زور سے مارا کہ وہ ٹوپی کی جو کڑیاں تھی لوہے کی وہ اندر دھس گئی چہرے پہ، کندھے پر بھی اور تلوار کی ایک سخت ضرب لگی، جس کی تکلیف 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک محسوس ہوتی رہی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل زرہ پہن رکھی تھی اس لیے وہ کٹ نہ سکی۔ کہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آ گیا کہ دونوں قریشی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس قدر تیر چلائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر ان کے لیے بکھیرتے ہوئے فرمایا، چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو یہ انصاری صحابی تھے، سب جب شہید ہو گئے تو پھر کیا تھے، اب یہ جو تیر برسانے والے کون تھے، یہ مہاجرین تھے، مہاجرین، ان کے جو سعد بن ابی وقاص تھے نا، اتنے تیر چلا رہے تھے، تیر چلا رہے تھے کہ آخری میں ان کی انگلیاں تک کی سن ہو جاتی ہیں، انہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چلاؤ تیر تم پر میرے ماں باپ فدا ہیں، سبحان اللہ۔ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے تنہا پچھلے سب لوگوں کے برابر لڑائی لڑی، یہاں تک کہ انہیں 35 یا 39 زخم آئے، اپنے ہاتھ پر تیر تلوار روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، یعنی کہ یہ تھے سچے مخلصین جاباز ساتھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کر رہے تھے، یہ جان کی حفاظت فرما رہے تھے، جس سے ان کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور شل ہو گئی، یعنی کہ انہوں نے اتنے تیر برسائے اور اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، تنہا یہ لوگوں کی برابر لڑائی کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ انہیں تقریباً 35 یا 39 زخم بھی آئے، اور ہاتھ پیر تلوار روک کر اپنے ہاتھوں پیروں پر سارے تیر تلوار انہوں نے خود روک لیے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کے جسم کی بھی نا، تو یہاں تک کہ ان کی انگلیاں بھی کیا ہو گئی، زخمی ہو گئی، پھر بے حس ہو گئی، شل ہو گئی۔ جب ان کی انگلیاں زخمی ہو گئی تو ان کے منہ سے حس کی آواز نکلی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے، اور پھر جو کیا تھا، لوگ دیکھ رہے ہوتے، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے، تو یعنی بسم اللہ کی ایسی برکت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکلیف کے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اس موقع پر بھی صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں، ایک ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی تھی جیسے ہیرے کو تراشنے والا ایک ہیرا تراشتا ہے، ایک ایک ہیرے کو بہترین سے بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کے ذریعے سے تراشا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک صحابی تھے، اور ان کی جو روشنی تھی، ان ہیروں کی چمک تھی، چاروں طرف پھیل گئی۔ تو ہم بھی ہیرا بن سکتے ہیں، ہم سب بھی، اور آپ سب بھی ہیرا بن سکتے ہیں، تو اگر ہم سب بھی کیا ہے نا، انہی تعلیمات کو کیا ہے اپنی زندگیوں میں عمل میں لے کر آئیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جب ان کی انگلی جو ہے شل ہو گئی اور پھر ان کو جب تکلیف پہنچی تو ان کی زبان سے جب حس کی آواز نکلی، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم بسم اللہ کہتے تو تمہارے کیا ہوتے، تمہیں فرشتے اٹھا لیتے۔ تو جب بھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچے
परेशानी पहुंचे, मुश्किलात पहुंचे, तो बजाय हाय हाय करने के क्या कहना चाहिए? बहुत से लोगों को देखा, जैसे ही चोट लगती है, हाय अल्लाह, या हाय, या मर गए, या ये हो गया, या हो गया है, हाय अम्मा, या फला अम्मा। तो इस तरीके जबान से निकल ही जाता है ना। तो बजाय इन अल्फाज के कहने के हमें क्या कहना चाहिए? हाय हाय करने की बजाय हमें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, या बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह ही कह दे। ठीक है? तो कोई भी अल्लाह का ज़िक्र ज़बान पे जारी रखें, जिससे क्या होगा ना कि हमारे दिल को भी राहत होगी, और वो वक़्त भी किसी काम आ जाएगा। और आप देखिए, इसमें भी कोई ना कोई फ़ायदेमंद चीज़ हमें हासिल हो जाएगी। तो इंसान जब अल्लाह का ज़िक्र करता है, तो वही बात है कि दरअसल क्या होता है, इशारा है दर्जात की बुलंदी की तरफ। कि उन्होंने कहा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तुम बिस्मिल्लाह कहते तो तुम्हें फरिश्ते उठा लेते। तो इसका मतलब ये है कि इशारा है दर्जात की बुलंदी की तरफ। तो हकीकत ये है कि जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है, तो वो वाक़ई में उसे अल्लाह ताला को याद करता है, बंदा अल्लाह ताला को याद करता है, तो अल्लाह ताला वाक़ई में उसके दर्जात की बुलंदी फरमाते हैं। तो आप देखिए कि सहाबा दरअसल क्या कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल की खातिर अपनी सब कुछ लगाए दे रहे, जान माल सब कुछ है ना। लेकिन फिर भी क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी कदरदान है, और कह रहे हैं कि तुम पर मेरे माँ बाप फिदा। और फिर दूसरे साहबी से कह रहे हैं, उनकी तरबियत फरमा रहे हैं कि तुम बिस्मिल्लाह कह देते। तो ऐसे पता ये चलता है। आप देखिए कि पहले जमाने में क्या थी, लोग माएँ जो थी, बच्चे जैसे चल रहे हैं फिर रहे हैं या कुछ उनको होता, तो फौरन बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हैं ना। तो जबान पे हमेशा बिस्मिल्लाह जारी रखें। कोई भी परेशानी, मुश्किल, चोट या कोई तकलीफ पहुंचे अचानक से, कोई हादसा, तो फौरन जबान से बिस्मिल्लाह गए। आपने देखा होगा कि किसी किसी के जबान पे बिस्मिल्लाह इतना जारी होता है कि हल्का सा उनको धक्का या कुछ चोट लगती, तो फौरन उनके जबान से बिस्मिल्लाह निकल आता है। तो बिस्मिल्लाह कहें या सुभान अल्लाह कहें या अल्हम्दुलिल्लाह कहें, मतलब ये है कि अल्लाह ताला का जिक्र अपनी जबान पे जारी रखना है, मुश्किल के वक्त, परेशानी के वक्त, चोट लगने के वक्त, जख्म लगने के वक्त। तो इस मुश्किल तरीन घड़ी में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम उतरे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सख्त लड़ाई की। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सख्त लड़ाई की, यानी कि अब मदद की तरफ से उतर आई अल्लाह ताला की तरफ से। तो आप देखिए कि सहाबा जंग कर रहे थे और अपना वो काम कर रहे थे। अल्लाह ताला, हालांकि अल्लाह ताला चाहते तो पहले ही फरिश्ते उतार देते, और एक खाली सिर्फ और सिर्फ कौन कहने पर सारे दुश्मनों का खात्मा हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को इस मुश्किल में डाला, और आप देखिए कि कोशिश के जरिए से वो सब उससे निकले। यानी कि ये मुश्किल हालात में आए और फिर मुश्किलात से निकले कैसे? कोशिश के ज़रिए से, और फिर अल्लाह ताला की मदद भी आ गई। तो इंसान ना कदम बढ़ाए तो वाक़ई में अल्लाह ताला की मदद आती है। तुम अगर कदम बढ़ाओगे 1 कदम, तो अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ा के तुम्हारी तरफ आएँगे। लेकिन 1 कदम पहले क्या करना है? बढ़ाने हम ही को है, तब अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है। कुछ मुसलमान भी पलटकर आपके पास आ गए, और उन्होंने भी जमकर दिफा किया। सबसे पहले पलटकर आने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे, और उनके साथ अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने चाहा कि आगे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से खुद की जो कड़ी है वो निकाल दे, लेकिन अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसरार करके खुद की कड़ी निकाल दी। यानी कि इन्होंने इसरार किससे किया, रिक्वेस्ट किससे किया? हज़रत अबू बकर से। तो जब ये कड़ियाँ निकालने लगे, तो जिससे उनका अगला एक दाँत गिर गया। यानी कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से लोहे की जो कड़ियाँ थी, जो खुद यानी टोपी की जो होती है ना, उसकी लोहे की जो जंगी लिबास था, उसकी कड़ियाँ निकाल लेते, तो खुद इनका क्या हो रहा था, इनके खुद के दाँत गिरते चले जा रहे थे। तो आप देखिए कि एक दाँत गिरा, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी कड़ी निकाल ली, और दूसरी दाँत भी क्या है, वो भी निकल गई। और फिर उसके बाद आगे बढ़कर दोनों ने तलहा बिन उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को सँभाला, और वो ज़ख्मी हो गए थे। यानी कि दाँत का दर्द, आप देखिए कि एक कभी भी अचानक से अगर किसी कोई मतलब दाँतों के बीच आप कंकड़ अगर आ जाता है मिसाल के तौर पर, तो कैसा लगता है? जैसे लगता है पूरा इंसान, पूरा जिस्म पूरा हिल गया, और पूरा इंसान दर्द से बिल्कुल परेशान हो जाता है, एक कंकड़, मामूली कंकड़ आने की वजह से। या कभी दाँत का दर्द जिसने झेला होगा, तो वो जानता है कि क्या तकलीफ होती है। आप देखिए ये सहाबी थे, और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ उनसे नहीं देखी जा रही थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कड़ियाँ निकाल रहे थे। लेकिन क्या हो रहा था, इसके बदले में उनके खुद के दाँत निकलते चले गए। इतने ज़ख्मी हो गए कि उनको लोगों ने खुद सँभाला। तो ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले सहाबा।
اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب اور یہ سب وغیرہ وغیرہ صحابی بھی آ پہنچے۔ ادھر مشرکین کی تعداد بھی بڑھتی گئی اور ان کے حملے بھی سخت تر ہوتے چلے گئے، مگر مسلمانوں نے بھی نادرہ اور روزگاری اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ کوئی تیر چلا رہا تھا تو کوئی دفاع کر رہا تھا، کوئی لڑتا بھڑتا تھا تو کوئی اپنے جسم پر تیروں کو روک رہا تھا۔ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ مشرکین نے ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، مشرکین نے اسے بھی کاٹ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے پر اور گردن کے سہارے لہرائے ہوئے رکھا اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ یہ تھے حضرت مصعب بن عمیر۔ جب ایمان لائے تھے تو ان کی والدہ نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا، اور جب یہ مکہ کی جس گلی میں نکل جاتے تھے پورے مکے کی گلیاں مہک جاتی تھی۔ جب یہ اپنی ماں کے لاڈلے تھے نا تو ان کی ماں جو ان کے لیے لباس اور ان کا عطر فورن کنٹری سے منگاتی تھی، اتنے یہ لاڈلے تھے۔ اور یہ کیا ہے، اب یہ شہید ہو گئے اور انہوں نے اسلام کا پرچم گرنے نہیں دیا۔ کتنی لوگوں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں نا اسلام کے خاطر، ہمیں اور آپ کو تو بس یوں ہی مل گیا۔ ہمیں اور آپ کو تو کوئی مشقتیں اٹھانی نہیں پڑی نا۔ اسی حالت میں یہ صحابی شہید ہو گیا، اور اس کا قاتل عبداللہ بن قمیہ تھا، جو کہ حضرت مصعب بن رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، یعنی کہ بالکل مصعب رضی اللہ عنہ کی جو شکل تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی تھی، تو اس لیے اس نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ چنانچہ اس نے واپس پلٹ کر چیختے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور اس کے نتیجے میں مشرکین کا دباؤ کم ہو گیا، کیونکہ ان کے خیال میں اب ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ نرغے میں آنے کے بعد عام مسلمانوں کا حال۔ نرغہ کہتے ہیں جہاں پر سراؤنڈڈ بائی کفار، یعنی کہ ہر طرف سے کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا ہو تو نرغہ اس کو کہتے ہیں۔ نرغے میں آنے کے بعد عام مسلمانوں کا کیا حال ہوا؟ جب مسلمانوں نے نرغے میں جانے کے لیے کاروائی دیکھی تو وہ اتھل پتھل اور بد نظامی کا شکار ہو گئے اور کوئی متحد یا موقف اختیار نہ کر سکے۔ متحد موقف یعنی کہ کوئی ایک اوپینین نہیں رہ گیا، اور ان کا اور ہر کوئی الگ الگ اپنی بات کہہ رہا تھا۔ چنانچہ بعض نے جنوب کی طرف فرار اختیار کی اور مدینہ جا پہنچے، اور بعض احد کی گھاٹی کی طرف بھاگے اور اسلامی کیمپ میں پناہ گیر ہو گئے۔ بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں لگ گئے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اکثر مسلمان نرغے کے اندر اپنی جگہوں پر ثابت قدم رہ کر گھیرنے والوں سے لڑتے رہے، لیکن چونکہ کوئی شخص منظم طور پر ان کی قیادت نہیں کر رہا تھا، اس لیے ان کی صفوں پر انتشار اور بد نظمی غالب آ گئی۔ پہلی صف پلٹتی تو پچھلی صف سے ٹکرا گئی، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد یمان رضی اللہ عنہ خود مسلمان کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے، یعنی کہ بد نظامی ہو گئی، سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا، سب اتھل پتھل ہو گئے تھے۔ تو یہ جو صحابی تھے خود جو شہید ہو گئے، مسلمانوں سے بائی مسٹیک شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سنی تو ان کا رہا سہا جو ہوش بھی جاتا رہا۔ اب یہ کیا ہے، بالکل بے ہوش ہو گئے سارے کے سارے مسلمان، ان کا جوش
सर्द पड़ गया और वो टूट कर रह गए। हत्ता कि कितनों ने लड़ाई भी छोड़ दी, जबकि कुछ दूसरों को जोश आया और उन्होंने कहा कि उठो और जिस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान दी है, इस पर तुम भी जान दे दो। यानी कि जब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, तो कुफ़ार मक्का तो समझे कि उसने जब ऐलान कर दिया, तो कुफ़ार मक्का ने एक जो उसका फर्द था, तो जब कुफ़ारों को पता चला कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, तो फिर इधर मुसलमान भी ये खौफ़ज़दा हो गए, इससे भी डर गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। तो इसकी वजह से मुसलमानों में क्या हो गया, हौसले उन्होंने पस्त हो गए, उनके जोश सारे खत्म हो गए, लेकिन कुछ मुसलमानों के जो जोश थे, वो ऊपर मतलब पुरजोश हो गए, वो उनके जोश ठंडे नहीं हुए। और उन्होंने कहा कि जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान दी, यानी तौहीद पर, अब तुम ही उठो, तुम भी उस मकसद के लिए लड़ो। तो मुसलमान इन्हीं हालात से दो चार थे कि अचानक काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। उसी वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरगे में आए हुए मुसलमानों की तरफ रास्ता बना रहे थे। हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों आँखों से पहचान लिया, क्योंकि चेहरा खुद से छिपा हुआ था। उन्होंने देखा, देखते ही जो बुलंद आवाज़ से कहा, मुसलमानों खुश हो जाओ, ये हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि अब क्या था, अब मुसलमान समझ गए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी नहीं हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है। ये सुनकर मुसलमानों ने आपकी तरफ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलटना शुरू किया और रफ्ता-रफ्ता 30 सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन जमा हो गए। मुशरिकीन ने उनकी वापसी की राह रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, और इसको इस कोशिश में उनके दो आदमी काम भी आ गए। इस हाकिमाना तदबीर से मुसलमानों को निजात मिल गई, लेकिन तीरंदाजों ने जो गलती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की मुखालिफत की थी, उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है? तो जो 50 तीरंदाज थे, जो वो दर्रे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सेट किया था, वो वहाँ से हट गए। तो ये सब कुछ क्यों हुआ? इतनी तकलीफ़ें, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोटें, मुसलमानों में इंतिशार, मुसलमान एक खुद मुसलमान को ही कत्ल हो गए गलती से। तो ये सब की वजह दरअसल क्या थी? इतनी तकलीफ़, इतनी चोटें और इतने सहाबा शहीद हो गए। हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए, मुसअब बिन उमैर शहीद हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की नाफ़रमानी की वजह से। सबसे पहली वजह, सबसे बड़ी वजह क्या थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की नाफ़रमानी थी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम लोग देखना, अगर हमारे सरों को चील और परिंदे क्या है नोच रहे, लेकिन तुम भी वहाँ से तब भी वहाँ से मत हटना जब तक हमारा हुक्म ना आ जाए। लेकिन वो क्या थे, पहले ही हट गए माल की लालच में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज़बरदस्त उनको नसीहत की थी, इसके बावजूद भी वो लोग वहाँ से हट के माल समेटने के लिए आ गए। और फिर दूसरी जो अहम चीज़ थी, यहाँ ये पता चलती है कि माल की मोहब्बत, और इसमें जो बड़ा सबक मिलता है हम सबको कि आज भी अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर सच्चे दिल से अमल करना शुरू कर दें, तो उसको थाम ले अगर, तो हम कामयाबी ही हम सब क्या है, कामयाबी हो सकते हैं। हम सब के लिए तभी क्या है, कामयाबी है। चाहे इनफिरादी हो, चाहे इज्तिमाई तौर पर हो। तो अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, अपनी ज़िंदगियों में अमल में लाएँ, तो वाक़ई में हम सब कामयाब हो सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि माल की मोहब्बत इंसान को बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। माल की मोहब्बत कम हो, इसीलिए इंसान को सदक़ात और खैरात अल्लाह ताला की राह में फ़ी सबीलिल्लाह माल खर्च करते रहना चाहिए। क्योंकि माल की मोहब्बत की वजह से इंसान जो है दुनिया में धोखे में मुलव्वज़ हो जाता है। घाटी में मुसलमान नरगे से निकलकर घाटी में करार पजीर हो चुके थे, तो उनमें और मुशरिकीन में बाज़ हल्की और इनफरादी झड़पें हुई, लेकिन मुशरिकीन को आगे बढ़ने और मुकाबला करने की जुर्अत ना हुई, बल्कि वो मैदान में थोड़ी ही देर बाकी रहे और इस दौरान उन मकतूलून का मुसला करते रहे, यानी उनके कान, नाक और शर्मगाहें काट ली। यानी मुसला क्या होता? मकतूलीन यानी जिनका कत्ल हुआ, जो मुसलमान शहीद हो गए, उन शहीद मुसलमानों का मुसला। मुसला क्या होता है? मुसला में ये होता है कि नाक, कान, ज़ुबान, शर्मगाह वगैरह इन लोगों की काट लेना। चाहे वो अपना हार बना के पहने, चाहे वो इस तरह से कुछ भी उसके साथ करें, उसको उछाले, फेंके, कुछ भी करें। यानी इंटरनल पार्ट्स का भी वो लोग हार बना के पहनते, पेट चाक कर देते, जैसे पोस्टमार्टम होता है ना, इसी तरह से इसको मुसला कहते हैं। तो ये जो कुफ़ार थे, ये मुशरिकीन थे, मुसलमानों का मुसला करते रहे, यानी उनके कान, नाक और शर्मगाहें काट डाली और पेट चाक कर दिए। हिंद बिन उतबा ने
حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا، لیکن نگل نہ سکی، اس لیے اس کو پھر اس نے پھینک دیا اور کان، ناک وغیرہ کے ہار بنا کر پازیب بنا لیے۔ ٹھیک ہے، اتنی نفرت، اور کیا وجہ تھی؟ صرف توحید پر تھے وہ لوگ، لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، اتنی نفرت مسلمانوں سے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ جو مشرکین ہیں نا، وہ تمہارے کبھی اپنے نہیں ہو سکتے، تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی بھی ان مشرکوں کو دلی دوست نہ بناؤ، کیونکہ ان کی دلوں میں صرف اور صرف تمہارے لیے قدورت اور نفرت بھری ہوئی۔ آپ دیکھیے کتنی نفرت تھی، کیا خطا تھی مسلمانوں کی۔ مسلمانوں نے تو زندگی بھر جتنے 13 سال وہاں پر رہے، صرف اور صرف انہوں نے ان پر ظلم ہی ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر۔ ہاں، انہوں نے جب اتنا چڑھائی کی اور سب کچھ کیا، تب اس کے بعد بدر میں انہوں نے جواب دیا، اور اس میں عہد میں بھی تھا، اسی طرح انہوں نے جواب دیا، لیکن نفرت اتنی بھری کہ انتہا ختم۔ ادھر ابی بن خلف نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ گھاٹی کا رخ کیا اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود اور ذرے کے درمیان حلق کے پاس ایک چھوٹے سے نیزے سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ اپنے گھوڑے سے کئی بار لڑک گیا اور بیل کی طرح چنگھاڑتا ہوا قریش کے پاس پلٹا، پھر واپسی میں مکہ کے بالکل قریب مقام سر پہ پہنچ کر مر گیا۔ اس کے بعد قریش کے چند آدمی آئے، ان کی قیادت ابو سفیان اور خالد بن ولید کر رہے تھے۔ یہ پہاڑ کی بعض اطراف میں چڑھ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتارا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر ان کی 3 آدمی قتل بھی کر دیے۔ اس طرح مشرکین کے مقتولین کی کل تعداد 22 اور کہا جاتا ہے 37 ہوئی، جبکہ مسلمانوں کے 70 آدمی کام آئے، 41 خزرج کے اور 24 اوس اور 4 مہاجرین کے۔ ان کے علاوہ ایک یہودی بھی مارا گیا۔ بعض اقوال سے مختلف بھی ہیں۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید نے آخری اور ناکام کوشش کے بعد مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی کے اندر مطمئن ہو چکے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محراث سے جو عہد کے اندر ایک چشمہ ہے پانی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے قدر ناگوار بو محسوس کی، اس لیے پیا نہیں، البتہ اس سے چہرہ دھو لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ تم کیا کرو، طیب اور بہترین چیز کھاؤ پیو، اور طیب کھاؤ۔ تو اگر محسوس ہو رہی تھی ان کو بو، اسمیل محسوس ہو رہی تھی، تو انہوں نے پیا نہیں، ہاں اس سے چہرہ وغیرہ دھو لیا وضو کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پانی پاک ہے، اگر اس میں اسمیل آ رہی، لیکن اس سے کیا ہے، وضو وغیرہ کیا جا سکتا ہے، چہرہ وغیرہ انہوں نے دھو لیا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا نہیں، البتہ اس سے چہرہ دھویا اور سر پر بھی ڈال لیا، مگر اس کے سبب زخم سے خون بہنے لگا، یعنی کہ جب پانی ڈالا تو پھر کیا ہو گیا، خون بہنے لگ گیا جو تھم نہیں رہا تھا۔ تو لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور جلا کر اس راکھ کی چٹائی اس پر جو ہے راکھ چپکا دی اور خون تھم گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے طب نبوی کا نسخہ ہے کہ اگر بلڈ بہت زیادہ کہیں پہ بہہ رہا ہے، رک نہیں رہا ہے، تو چٹائی آپ نے دیکھا ہوگا جو کھجور ہوتی ہے، کھجور کی بنی ہوتی تھی نا ان کی چٹائی، تو ہماری ایسی پلاسٹک کی چٹائی نہیں ہوتی تھی، ان کی چٹائیاں کس سے ہوتی تھی، کھجور اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوتی تھی۔ تو کھجور کے پتے وغیرہ ہیں، یا اس کے جو کھجور کے پتلے والے پتوں کی جو ٹہنیاں ہیں، اس کو جلا کر کے اگر وہ بلڈ بہ رہا ہے تو اس پہ جلا کر کے اس کی راکھ کو چپکایا جا سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، تو بلڈ وغیرہ رک جائے گا، بند ہو جائے گا۔ تو یہ طب نبی کا نسخہ ہے، لیکن آپ لوگ اس کو کرنے سے پہلے اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا کہیں اور بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس پر راکھ چپکا دی اور خون تھم گیا۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ خوش ذائقہ پانی لے کر آئے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور انہیں دعائے خیر دی۔ زخم کے سبب ظہر کی نماز آپ نے
بیٹھ کر پڑھی اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز پڑھی۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایک صحابہ کو کتنے زخم لگے تھے، کسی کو 40، کسی کو 45، کسی کی انگلیاں شل، کسی کے تلوار اور بھالے اتنے لگے تھے کہ ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے زیادہ بلڈ بہ چکا، اتنا زیادہ خون بہ چکا، اتنی زیادہ چوٹیں لگنے کے باوجود زخم اتنے زیادہ کہ بے ہوش ہوئے جا رہے، تکلیف اتنی زیادہ کہ بے انتہا، اور پھر بھی کیا تھا، نماز نہیں چھوڑی، نماز نہیں قضا۔ آج ہم کو اور آپ کو یا کسی کو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے، ذرا سی کہیں چھوٹی سی انگلی کٹ ہو جاتی ہے تو ہماری نمازیں تو پہلے جاتی ہیں، یا کوئی کسی گھر والے کو کچھ ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے تو نمازیں ہماری پہلے جاتی ہیں، لیکن یہ صحابہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، ان کی کبھی بھی کوئی نماز نہیں چھوٹی، یہاں تک کہ کیا ہے، اتنا زخمی اور تکلیف ہونے کے باوجود، اتنی مصیبتیں پریشانی ہونے کے باوجود نماز نہیں چھوٹی، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی حالات ہو، کیسے بھی حالات ہو، کوئی بھی حالات ہو، ہمیں اپنی نمازیں نہیں چھوڑنی ہے۔ ہم کہیں پر بھی ہو، چاہے ہم ہاسپٹل کے بیڈ پر ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑنی ہے۔ اسی اثنا میں انصار اور مہاجرین کی کچھ عورتیں بھی آ پہنچی، جن میں حضرت عائشہ، ام سلیم اور ام سلیت رضی اللہ عنہا تھی۔ یہ پانی سے مشقیزہ بھرتی اور زخمیوں کو پلاتی تھی، یعنی کہ جو وہاں پہ جگہ جہاں احد کا جہاں جنگ ہوئی تھی وہاں پہ بہت سارے زخمی تھے، ایک دو تھے نہیں، بہت سارے زخمی تھے، تو پانی لا لا کر یہ زخمیوں کو پلاتی تھی۔ گفتگو اور قرارداد۔ جب مشرکین واپسی کے لیے پورے طور پر تیار ہو چکے تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور با آواز بلند بولا کہ کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر کہا کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ پھر کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر کہا کیا تم میں عمر بن خطاب ہے؟ اور پھر کسی نے جواب نہیں دیا۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جواب کسی نے کوئی کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جواب دینے سے روک دیا۔ اب ابو سفیان نے کہا اچھا چلو، ان تینوں سے تو صرف فرصت مل گئی ہے، فرصت ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے، بولے اور اللہ کے دشمن، جن کا تو نام لیا ہے، جس کا تو نے نام لیا ہے وہ سب کے سب زندہ ہے، اور ابھی اللہ نے تیرے رسوائی کا سامان بھی باقی رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، یہ بہت پرجوش صحابی تھے، ان کا فوراً جوش مار جاتا تھا، تو خون، اس لیے پھر فوراً وہ بول اٹھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ ہی میں نے برا مانا، یعنی کہ میں نے نہ حکم دیا اور اگر مسئلہ ہو گیا تو میں اس پر برا بھی نہیں مانتا۔ پھر نعرہ لگایا اولو حبلو، یعنی حبل بلند ہو، یعنی ان کے ایک جو معبود تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی جے بھی جے کر رہے بیٹھ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب سکھایا اور انہوں نے کہا کہ اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی برتر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلی ہے، سب سے بلند ہے، اور وہی کیا ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب سکھایا اور صحابہ کرام نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا ہے آج کا دن، جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ڈول اس کو کہتے ہیں جو کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ایک ڈولچی ایسی ڈالی جاتی ہے، تو کبھی وہ ڈولچی اوپر ہوتی ہے لیکن جب اس کو پانی نکالنے کے لیے نیچے ڈالی جاتی ہے، تو اسی طرح سے یہ ڈولچی کبھی اوپر اور کبھی نیچے ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ لڑائی ڈول ہے، یعنی کہ کبھی تم جیت گئے تو کبھی ہم جیت گئے، اس کا مطلب یہ تھا۔ تو کبھی تم اوپر ہو جاتے تو کبھی ہم نیچے اوپر ہو جاتے، کبھی تم نیچے ہو جاتے کبھی ہم اوپر ہو جاتے، کبھی تم اوپر ہو جاتے کبھی ہم نیچے ہوتے، اس طریقے سے اس کا یہ مطلب تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ زبردست جواب ہے نا، کتنے بہترین جواب دے رہے تھے صحابہ، ایک ایک صحابہ کیا تھے، زبردست ڈائمنڈ تھے جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ابو سفیان نے کہا کہ تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام اور نامراد ہیں۔ پھر ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا عمر، میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ نہیں، اور اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تو میرے نزدیک ابن قیمہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ تو اس کے بعد ابو سفیان نے پکارا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, कहो दो ठीक है, कह दो ठीक है, अब ये बात हमारा और तुम्हारे दरमियान की तय हो चुकी है। मुशरिकीन की वापसी और मुसलमानों की तरफ से शहीदों और जख्मियों की खबर गिरी। इसके बाद अबू सुफियान वापस आ गया और मुशरिकीन के लश्कर ने कूच का आगाज कर दिया। वो ऊँटों से पर सवार रहते थे पहलू में और घोड़ों को पहलुओं में कर रखा था। इसके माने ये थे कि उनका इरादा मक्का है और ये मुसलमानों पर महज अल्लाह का फजल था, क्योंकि मुशरिकीन और मदीना के दरमियान कोई न था जो उन्हें मदीना में दाखिल होने से रोकता। लेकिन अल्लाह ताला ने जो इंसान और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है, उन्हें फेर दिया। इसके बाद मुसलमान जख्मियों और शहीदों की खोज खबर लेने के लिए मैदान में उतर आए। बाज लोगों ने बाज शहीदों को मदीना मुंतकिल कर दिया और आपने हुक्म दिया कि उन्हें उनकी शहादत गाहों में वापस लाया जाए और सारे शहदा को गुस्ल और नमाज के बगैर इनके कपड़ों ही के अंदर दफन कर दिया जाए। आपने दो दो और तीन तीन शहीदों की एक ही कब्र यानी एक ही कब्र के अंदर दफन किया और बास औकात दो शहीदों को एक ही कपड़े के अंदर जमा फरमाया और दरमियान में इज़खिर घास यानी एक इज़खिर एक तरह की घास थी वो डाल दी और लहद में उस शख्स को आगे किया जिसे कुरान ज्यादा याद था और फरमाया, मैं उन लोगों के बारे में क़यामत के रोज गवाही दूंगा। लोगों ने हंजला बिन अबी आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु की लाश उस वक्त इस हालत में पाई कि वो जमीन से ऊपर थी और इसे पानी टपक रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उन्हें गुस्ल दे रहे हैं। तो हंजला रज़ी अल्लाह अन्हु ये कौन थे? दरअसल ये हंजला रज़ी अल्लाह अन्हु इनकी अभी नई नई शादी हुई थी और ये बीवी के साथ थे और हालत जनाबत में थे, लेकिन जैसे ही जंग के लिए पुकार आई तो बस ये बीवी को छोड़ के हालत जनाबत में ही जंग के मैदान में आ गए और वहां लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो अब अल्लाह ने इनकी कदरदानी फरमाई और इनको फरिश्ते गुस्ल दे रहे थे क्योंकि हालत जनाबत में थे, तो इसीलिए इनको गसीलुल मलाइका यानी फरिश्तों के गुस्ल दिए हुए कहलाते हैं। इनका लक़ब क्या है? गसीलुल मलाइका। इनका वाकया ये था कि उन्होंने अभी नई नई शादी की और बीवी के साथ ही थे कि जंग की पुकार पड़ी और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधे मैदान की जंग में आ गए और फिर हालत जनाबत में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। लिहाजा फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया, इसलिए वो गसीलुल मलाइका यानी फरिश्तों के गुस्ल दिए हुए कहलाए जाते हैं। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को इतनी छोटी चादर में कफनाया गया कि अगर सर ढाका जाता तो पाँव खुल जाते। हजरत हमजा कौन थे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। ठीक है, ये थे चचा, शहीद हो गए जो। अगर उनका सर ढका जाता था तो पाँव खुल जाते थे, पाँव ढका जाता था तो सर खुल जाता था। चुनाचे पाँव पर अज़खर यानी कि जो घास होती है वो डाल दी गई। यही सूरत हाल मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ भी पेश आई। उनका भी यही मामला था। अगर उनका सर ढका जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर ढका जाता था तो सर खुल जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सर को ऊपर क्या है चादर ढाक दो, सर को चेहरे को चादर से यानी बेडशीट से कवर कर दो और फिर पैरों की तरफ क्या है घास डाल दो। ये थे इस्लाम की खातिर कुर्बानी करने वाले सहाबा। और हम कुछ नहीं करते हैं, हम कुछ भी नहीं करके बस चंद नमाज़ें पढ़ ली, कुछ थोड़ी बहुत हज कर लिया या रोज़ा रख लिया और हम दुआएँ और तमन्नाएँ हमारी क्या होती है, अल्लाह हमें इनके जैसे हमारी भी बुलंदी फरमा, है ना? तो हमें भी वैसे तो कुर्बानियाँ करने का हमारे अंदर भी तो जज़्बा होना चाहिए ना। हमें भी तो अल्लाह ताला की खातिर अल्लाह ताला की नापसंदीदा चीज़ों को छोड़ना भी चाहिए ना। और ज़रा-सी हमें कोई तकलीफ़ पहुँचती है, परेशानी पहुँचती है तो हम हाय कर बैठते हैं। जबकि हमें सब्र, इस्तिक़ामत और अल्लाह ताला के ज़िक्र से अपनी ज़िंदगी को पूरा मतलब कि इस्तिक़ामत के साथ हमें ज़िंदगी को पूरी करनी चाहिए, है ना? कोई भी छोटी-मोटी घर में परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ कोई भी परेशानी आती है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन इन सहाबा ने तो जब इन्होंने ईमान लेकर आए 13 साल मक्के में परेशानियाँ उठाई, अब अभी मदीना आए ही थे कि क्या हुआ था 2 ही साल हुए थे सिर्फ़ 2 ही साल के बाद क्या है जंग पेश आ गई, शहीद हो गए। तो अल्लाह तबारक तआला ने इनके दर्जात बहुत ज़्यादा बुलंद फरमाए हैं। इसी के बारे में कुरान करीम में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया जो शहीद हो गए ना तुम उनको उन शहीदों को मुर्दा ना कहो, वो तो ज़िंदा हैं और सबसे परिंदों के दिलों में वो मौजूद हैं और अल्लाह ताला के जन्नतों में वो उनका रिज़्क है, वो जहाँ चाहती हैं खाती फिरती हैं, वो उनकी रूहें वो ज़िंदा हैं, वो मुर्दा नहीं है।
تو یہی کے بارے میں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شہید ہو گئے وہ کیا ہے، وہ زندہ ہے۔ تو آپ لوگوں سے بتایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اور صرف یہی کہہ دینے سے کہ انسان نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جو ہے اس کو جنت مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ جنت بہت قیمتی ہے، جنت کو پانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بہت سارے ٹیسٹ اور آزمائشیں لیں گے ہی لیں گے۔ تو انسان کو ریڈی رہنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی قربانیاں کرنے کے لیے ریڈی رہنا چاہیے، اور جب بھی کوئی ایسی پریشانی آ جائے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر اور ذکر اور صبر کرنا چاہیے۔ جانب مدینہ اور اندرونی مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا سے فارغ ہو چکے تو مدینہ کا رخ کیا۔ راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے اقارب شہید ہو گئے تھے، یعنی کہ بہت قریبی رشتہ دار جو تھے وہ شہید ہو گئے، جیسے کسی کا باپ، بھائی، بیٹا وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے، یعنی تین لوگ شہید ہو گئے۔ شوہر، بھائی، باپ، ایک کو روئے انسان، دو کو روئے، تینوں کو روئے، کتنا بڑا غم ہے نا، اتنا بڑا غم۔ اور اس کے بعد جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے ان کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ ان کے باپ، بھائی، شوہر سب شہید ہو گئے، لیکن کہہ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نا۔ تو اتنی محبت تھی، تو یہ عملی نمونہ ہے۔ اور وہ کہا گیا نا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سے زیادہ محبوب اس کو نہ ہو جائے تو تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حقیقی محبت تھی۔ سب سے زیادہ فکر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نا، میرے ماں، میرے باپ، میرے بھائی اگر شوہر شہید ہو گئے تو کوئی بات نہیں، چلے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو۔ لوگوں نے کہا آپ باحمد اللہ، یعنی کہ جیسا کہ تم چاہتی ہو وہ ویسے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ خیریت کے ہیں اور جیسا تم نے سوچا ہے ویسے ہی وہ ہیں۔ تو خاتون نے کہا ذرا مجھے آپ کو دکھا تو دو، تو لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ پر پڑی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، تو بے ساختہ پکار اٹھی کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بچ گئے، ٹھیک ہو گئے، صحیح سلامت ہے، تو کوئی بھی مصیبت کیا بہت چھوٹی سی ہے، بہت معمولی سی ہے۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری، زخم، تھکان اور غم اور عالم نے انہیں چور چور کر رکھا تھا، پھر بھی وہ مدینہ کا پہرا دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر متعین رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن نے نقل اور حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے، تاکہ اگر وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کرے تو اس سے کھلے میدان ہی میں ان سے دو ہاتھ کیے جائے۔ غزوہ حمراء الاسد، چنانچہ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا دشمنوں میں مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود تھا، یعنی کہ جو موجود تھے وہی جائیں گے، جو جنگ احد میں موجود تھے تو وہی حمراء الاسد میں جائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا ہم نے بات سنی اور مانی، یعنی سمینا واطعنا، صحابہ تھے نا، صحابہ ایسے ہی تھے، فوراً سنتے تھے، کہتے تھے اللہ کہ رسول ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ چنانچہ لوگ مدینہ سے چل پڑے اور 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مشرکین نے مدینے سے 36 میل دور مقام روحا پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور وہاں مدینے پہ پلٹنے کی رائے کے لیے مشورہ شروع کر دیا۔ انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع کو ہاتھ سے جانے دیا۔ اسی دوران معبد بن معبد خزائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں سے تھے، حمراء الاسد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عہد کے واقعے پر آپ سے تعزیت کی۔ آپ نے اسے فرمایا کہ وہ ابو سفیان سے ملے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے۔ معبد روحا پہنچا، اس وقت مشرکین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ معبد نے انہیں بری طرح ڈرا دیا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جماعت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے کبھی ویسی جمعیت نہیں دیکھی، سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہو جا رہے ہیں اور تم پر اسی طرح بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی۔ نیز میرا خیال یہ ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے اس لشکر کا
ہر اول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے۔ یہ سن کر جو مکی لشکر تھے ان کے عزائم ڈھیلے پڑ گئے، یعنی کہ ان کے ارادے مند پڑ گئے اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ چنانچہ ابو سفیان نے صرف جوابی اعصابی جنگ پر اکتفا کیا اور ایک قافلے کو مکلف کیا کہ وہ مسلمانوں سے کہے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہوں گے، ان سے ڈرو، تاکہ مسلمان اس کا تعاقب نہ کرے اور خود جلد بازی سے مکہ کوچ کر گیا۔ جہاں تک کہ مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ دھمکی ان پر کچھ اثر انداز نہ ہوئی، بلکہ اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ کیا کہا انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا کیا ہے، کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء فاتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو الفضل عظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 174 ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو لغزشیں تھی، ان کی جو غلطیاں تھیں، ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمتوں کے ساتھ پلٹے، ان کے لیے مغفرت تھی، بخشش تھی، اور آئندہ پھر کیا تھا، ان کے لیے اور بہت سے موقع اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، ان کے درجات کی بلندی ہوئی۔ تو اسی طرح سے ان کے ساتھ کیا ہے، بہترین سے بہترین ان کا انجام ہوا۔ تو یہ ایمان لانے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان کو بڑھاتے ہیں، ان کو فضل دیتے ہیں، ان کو رحمت دیتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے۔ لیکن بنسبت کمپیریزن ان کے جو ایمان نہیں لائے، ان کے لیے کیا ہے، جہنم ہے، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائیاں، سب طرف سے ان کے کیا ہے، ذلت و خواری ان پہ چسپاں کر دی گئی ہے۔ الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن پورا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔